یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ سوال ان کا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا مذہب بدل دیتے ہیں دوستی کرتے وقت کسی سے، یا دوسرا مذہب بتاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مثلا یہ کہ سوشل میڈیا پر اگر کوئی کسی غیر مسلم سے کسی بھی مذہب کی، یہودی، کرسچن یا کچھ بھی، ان سے دوستی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ ریلیجنس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ اپنا ریلیجن وہی بتاتے ہیں جو سامنے والے کا ہوتا ہے، امپریس کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگ جو اپنی پروفائل کے اوپر کفریہ مذہب لکھتے ہیں یا ایسا کوئی مذہب لکھتے ہیں کہ جو مسلم یا اسلام کی طرف نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے ایسے قسم کے لوگ کہ جو فیس بک یا کہیں پہ اپنے نام، شہرت یا شوقیہ طور پر اپنا کفریہ نام لکھتے ہیں یا اپنا مذہب جو ہے وہ اسلام کے سوا دوسرا مذہب جو ہے وہ بتاتے ہیں، تو پھر مذہب کو کفریہ لکھنا یا خود کو کافر کہنا یا لکھنا، یہ صورتیں جو ہے وہ کفر کی ہوتی ہیں، جبکہ یہ کھیل تماشے کے طور پر ہی کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی شرعی ضرورت نہیں سمجھ میں آتی کہ جس کی وجہ سے مذہب کو بتانا یا چھپانا یا اس طریقے کے کفریہ معاملات بولنا مراد ہو۔ شریعت کی کچھ ضرورتیں ہیں جس کے اندر اگر آدمی کوئی کفریہ جملہ بول دے یا اس کو مجبور کیا جائے یا مذہب کے چھپانے کی صحیح ضرورت ہو تو اس صورت میں اجازت ہوتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر فقط یہ کہ دوستی بڑھانے کے لیے یا اپنے امپریشن دوسروں کے اوپر ڈالنے کے لیے، یا یہ کہ دوستی گہری یا بھروسہ جیتنے کے لیے دوسرا مذہب بتانا، مثلا کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا دھرم ہے، سامنے والا بتائے کہ میں جو ہے وہ یہودی ہوں، تو پھر وہ یہودی ہی ہے، یعنی پھر وہ اس اعتبار سے کافر ہی ہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اب یہ مسئلہ بہت سنجیدہ اور بہت پیچیدہ ہے، لیکن لوگ اس سے سوشل میڈیا وغیرہ پر بالکل غافل ہیں، اور وہ اپنا دوسرا مذہب جو ہے وہ لکھتے ہیں یا دوسروں کو بتاتے ہیں، وہ اس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ایسا بتانا کفر ہے، اور وہ ایسا کرنے سے ایمان سے، اسلام سے جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ تو اس لیے اپنا مذہب بتانا فقط دوستی کے لیے، ایک تو یہ دوستی میں دھوکہ دینا یا دوستی کرنا، یہ خود کے اندر دھوکہ دے کر کرنا، یہ خود کے اندر ایک حرام ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر مذہب کو بدلنا یا اپنا آپ کو کافر پیش کرنا، یہ خود میں کفر ہے۔ لہٰذا جس نے اپنا آپ کو کافر لکھا یا کافر بولا وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فقط ہم نے تو فیس بک پر لکھا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ اپنے مرضی، وہ ایک جھوٹی دل کو تسلی ہے، شیطانی وسوسہ ہے کہ لوگ دھوکے میں ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے تو صبح کافر ہوں گے۔ وہ اس طریقے کی نشانیاں یہی ہے کہ لوگ ایمان کے بارے میں اتنے کمزور اور کچے ہو جائیں گے کہ ان کو ہر کفریہ چیز بھی وہ اس کو ہلکا جانیں گے، اور اس کے پیچھے یہی دلیل دیں گے کہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہمارا وہ مقصد نہیں تھا۔ حالانکہ فیس بک استعمال کرنا یا اس طریقے کے کھیل تماشوں کے لیے اپنا کفری مذہب بتانا، یہ بھی سراسر کفر ہے، اور یہ اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی کہ ایک دور ایسا ہوگا کہ لوگوں کا ایمان ایسا ہو جائے گا، صبح مسلمان شام کو کافر۔ تو آج لگ بھگ مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ فیس بک ہو یا سوشل میڈیا ہو، کفریہ گانے، کفریہ جملے، کفریہ شاعری کے اندر اتنے مشغول ہوتے ہیں، کفریہ ڈائلاگ اور اللہ رسول، دوسری بات فرشتوں کے بارے میں اس طریقے کی باتیں، اس کے اندر اتنے مشغول ہوتے ہیں اہل ایمان کہلانے والے کہ ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ان کا ایمان کب جاتا ہے اور کب آتا ہے۔ تو یہی حال جو ہے وہ کفریہ مذہب لکھنے کے بارے میں۔ البتہ اتنی صورت ضرور ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو اپنا مذہب اسلام لانے کے بعد ظاہر کرنے سے اپنی جان کا کوئی ایسا شدید خطرہ ہو، فیملی سے یا کسی ایسے معاملے میں، یا پھر ایسا اس کو لگتا ہو کہ اس کو تکلیف دی جائے گی، اس کے جسم کو تکلیف دی جائے گی، مثلا یہ کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے یا ایسا کچھ کیا جائے گا، اس صورت میں ایک صورت سمجھ میں آتی ہے مذہب کو چھپانے کی کہ جہاں اس کے لیے آسانی نہ ہو، لیکن وہاں بھی فقط مذہب چھپانے کا مسئلہ ایک الگ ہے، لیکن کفریہ مذہب بتانا الگ ہے۔ مثلا کوئی پوچھتا ہے آپ کا کیا مذہب ہے، کوئی سامنے والا جواب نہیں دینا چاہتا، تو یہ کفر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جواب نہ دینا، اس کی خاموش رہنا یا اس کو نہ بتانا، ضروری نہ سمجھنا، یہ کفر نہیں ہے، لیکن مذہب بدل کر بتانا دوسری بات ہے۔ یا کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ تم فلاں شخص کی پوجا کیوں نہیں کرتے، وہ منع کر سکتا ہے کہ میرا دل نہیں ہوتا، میں اس لیے نہیں کرتا، یہ بتانا اس کو ضروری نہیں کہ میں اس لیے نہیں کرتا۔ اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ویسے ہی اگر کسی نے کسی کو مجبور کیا مذہب کو بدلنے پہ، یا معاذ اللہ کسی دوسرے مذہب کے عبادت
कहलाए जाने वाले या माबूद कहलाए जाने वाले बुतों के आगे सजदा करने के लिए मजबूर किया। मसलन किसी ने जान की धमकी देकर ये मजबूर किया कि फ़लाँ बुत को सजदा किया जाए, या उसे अपना खुदा बताया जाए, या माज़अल्लाह अल्लाह रसूल के बारे में कोई बुरे कलिमात जो हैं वो कहे जाएँ, और सामने वाला जिसको यानी जो मज़लूम है उसको मालूम है कि अगर ये ऐसा नहीं करेगा या कहेगा तो ये जो ज़ालिम है ये इसको वाकई में मार देगा, या इसके हाथ काट देगा, आँख फोड़ देगा, वगैरह वगैरह, जिस्म में तकलीफ़ देगा। तो उलमा ने उसके अंदर सूरत तो लिखी है कि अगर कोई ज़बान से ज़ाहिरी तौर पर कुफ्र को ज़ाहिर कर दे, यानी जैसा ज़ालिम कहता है जान बचाने के लिए अगर वैसा कह देगा तो उस पर गुनाह नहीं होगा, जबकि उसका दिल जो है वो ईमान पर जमा हुआ हो। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि फ़लाँ माबूद को खुदा के सिवा सजदा करो, या उसे अपना सजदा करके अपना उसे माबूद बताओ, तो जान के बचाने के लिए उलमा ने लिखा है कि वहाँ गुंजाइश होती है, जबकि सही ख़तरा हो नुकसान का तो वहाँ ये सिचुएशन होती है कि मज़हब को बदलना या ज़ाहिरी तौर से कुफ्र ज़ाहिर करना या छुपाना, या कोई ऐसा कलिमा जो कुफ्रिया हो, शिर्क या उसको बोलना, उसकी परमिशन जो है वो होती है उसमें भी। लेकिन बेहतर सूरत गैरत की उलमा ने लिखी है वही है कि वो शहीद हो जाए लेकिन इस तरीके का मामला ना करे। ये बेहतर और आला दर्जे की बात है, वरना जायज़ इतना भी है कि वो ऐसा करके अपनी जान को बचा सकता है, क्योंकि नसब को बचाना और जान को बचाना इसकी शरीयत में बहुत ज़्यादा अहमियत आई है, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए बहुत सारे मसाइल जो है वो तब्दील शरीयत के अहकाम के होते हैं, जहाँ सिचुएशन नसब की हो या जहाँ सिचुएशन जो है वो जान के बचाने की हो। तो इस एतबार से बेहतर तरीका वही है। अब देखा ही जाएगा, मिसाल के तौर पे किसी ऐसे शख्स के साथ ऐसा मामला है कि वो फैमिली के अंदर सिंगल है, या उसके पीछे बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, या वो अकेला है, उसके पीछे दूसरे ऐसे लोग हैं कि जिनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है, तो एक अलग बात है कि शरीयत ने जहाँ गुंजाइश दी है वो अपनी जान बचाने के लिए वो मामला कर सकता है। लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि अगर पॉसिबल हो मुकाबला करने का तो मुकाबला करे, अगरचे वो उससे शहीद हो जाए, लेकिन वो कुफ्री कलिमात या कुफ्र इस तरीके से ना करे, तो ये उसके लिए बेहतर है। और अगर मजबूरी की हालत है तो उसकी गुंजाइश है। लेकिन फ़ेसबुक वगैरह पर जैसा कि सवाल है, सोशल मीडिया पर कुफ्रिया कलिमात लिखना, या उसको कुफ्र अपने मज़हब को बताना या दूसरा मज़हब बताना, यानी इन लोगों के अंदर अक्सर तो ये कि गैरत भी नहीं होती, बेगैरत किस्म के होते हैं कि इनके अंदर इतनी भी समझ नहीं कि मज़हब कोई ऐसी शर्मिंदगी वाली चीज़ तो नहीं है कि जिसको छुपाया जाए, या इस्लाम या मुसलमान होना इनको इतना शर्मिंदा करता है कि वो उसको छुपा के रखते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर धोखा देने के लिए गलत बताता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो ये अपने शौक़ मज़े के लिए करते हैं, और इस खबर यानी बेखबरी में ये इस्लाम से जो है वो खारिज होते हैं, क्योंकि जिसने अपना कुफ्रिया मज़हब लिखा या लोगों को बताया वो शख्स जो है वो काफिर हो जाएगा। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और सी पैनल के साथ। और अपने बिजनेस या वेबसाइट के लिए .com .in जैसे डोमेन नेम खरीदें, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा